آقا علیہ السلام دا فرمان، آقا نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مِئَةَ رحمہ، فرمایا اللہ رب العزت دیا کنیا رحمتہ نے 100، اور آقا علیہ السلام نے ایک فقط 100 دا فگر سانو سمجھانے واسطے ارشاد فرمایا، حالانکہ رب تعالیٰ دی رحمت دا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مِئَةَ رحمہ، اللہ واسطے 100 رحمتہ ہیں، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ، آقا نے فرمایا وہ ایک رحمت اللہ رب العزت نے اس دنیا دی عطا فرمائی، 100 رحمتہ نے، 100 رحمتہ میں جو ایک رحمت میرے رب نے اس دنیا تے نازل فرمائی، اور اس رحمت دا صدقہ اللہ رب العزت نے مخلوق دے اندر ایک دوجے واسطے رحم دلی نو رکھ دیتا، یعنی ایک دوجے نال محبت کرنے والے برکت اس الفاظ نے اسی رحمت دا صدقہ اللہ رب العزت نے وحشی جانوراں دے دلاں دے اندر انہاں دی اولاد دی محبت نو رکھ دیتا، اسی ایک رحمت دا صدقہ اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمایا، اسی ایک رحمت دا صدقہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق نو کھانا عطا فرمایا۔ اس دنیا تے چلن والا جانور نہیں کہ جدی رزق دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہوئے، ہر ایک نو کھا کے کائنات رزق بھی عطا فرماتا ہے، اسی ایک رحمت دا صدقہ اللہ پاک نے سانو والدین جیسی دولت عطا فرمائی، اسی ایک رحمت دا صدقہ اللہ رب العزت نے اولاد جیسی نعمت تو نوازیا، اسی ایک رحمت دا صدقہ اللہ رب العزت نے ساڈے جسم دے اعضاء اپنی نعمتاں سانو عطا فرمایا، اسی ایک رحمت دا صدقہ خالق کائنات نے اس زمین نو ساڈے واسطے بچھونا بنا دیتا، اسی ایک رحمت دا صدقہ خالق کائنات نے ساڈے واسطے آسمان نو چھت بنا دیتا، اسی ایک رحمت دا صدقہ خالق کائنات نے ساڈے زندہ رہنے واسطے سانو پانی دی اپنی نعمت عطا فرمائی، اسی ایک رحمت دا صدقہ خالق کائنات نے ساریاں نعمت عطا فرمائیاں، اور نعمتاں کتنیاں نے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تسی اللہ کی نعمتاں گننا چاہو نا لا تحصوها، تسی رب دی نعمتاں نہیں گن سکتے، انیاں رب دی نعمتاں نے کہ اگر گننا چاہو تسی گن نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور ایک آیا پاک سنو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر اس سمندر سیاہی بن جائے، قرآن دی آیت ہے، اور تسی اللہ دے کلمات لکھنا شروع کرو، اللہ رب العزت دے کلمات نو لکھو، اللہ رب العزت دے علم نو لکھو، اللہ رب العزت دی حکمتاں نو لکھو، اللہ رب العزت دی نعمتاں نو لکھو، فرمایا اگر اس سمندر سیاہی بن جائے اور جتنی مخلوقات نے اور ساری مخلوقات لکھنا شروع کر دیں، خالق کائنات نے فرمایا سمندر دی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اگلے آیت دے الفاظ نے مفہومی ترجمہ خالق کائنات نے فرمایا کہ سیاہی ختم ہو جائے گی، مخلوق لکھ دی رہے گی اللہ دیا نعمتاں، اللہ دا علم، اللہ دی حکمتاں، اللہ دے کلمات مکمل نہیں ہوں گے۔ فرمایا اے سمندر کچھ بھی نہیں، اگر اس جیسا ایک اور سمندر بھی آ جائے اور مخلوق لکھنا شروع کر دے، فرمایا 2 سمندر بھی سیاہی ختم ہو جائے گی، رب دیا کلمات اور نعمتاں پوریاں نہیں ہو سکتیاں اگر لکھیا جان۔ اچھا اے جتنیاں نعمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں سانو اس کائنات دے اندر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مِئَةَ رحمہ، اللہ واسطے 100 رحمتاں نے، انہاں وچوں ایک رحمت اللہ رب العزت نے اس دنیا تے نازل فرمائی، ایک رحمت، اس ایک رحمت دا صدقہ سانو اتنی چیزاں عطا کیا گیا، اور اگلے حدیث کے الفاظ سن کے تو مزہ آ جائے گا، توجہ نال سماعت فرمانا، مسلم شریف حدیث پاک کے ساریاں نعمتاں ملیاں، ایسیاں نعمتاں جنہاں کا شمار کوئی نہیں، ایسیاں نعمتاں جنہاں کوئی کہہ نہیں سکتا، ساریاں نعمتاں اللہ رب العزت دی ایک رحمت دا صدقہ آدم تو لے کے قیامت تک جتنے لوگ نے ساریاں نعمتاں استعمال کریں گے رب دی ایک رحمت دا صدقہ، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَتِسْعَةٌ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رب العزت نے 99 رحمتاں قیامت والے دن واسطے اپنے کول سنبھال کے رکھی ہے، اور او 99 رحمتاں اللہ رب العزت نے قیامت والے دیہڑے لوکاں تے نازل فرمانی ہے۔ ایک رحمت
جدا صدقہ آدم تو لے کے قیامت تک لوگ کھا رہے ہیں. ایک رحمت جدے نعمتاں اتنی نے کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا. ایک رحمت کہ سمندر سیاہی بن جائے, جتنے بھی ادھر پر ایک اور سمندر آ جائے وہ بھی سیاہی بن جائے لکھے تے رب تعالی دیا وہ نعمتاں نہیں لکھ سکتا. رب دیا رحمت ایک رحمت دا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جڑی قیامت والے تڑے اللہ نے 99 رحمتاں نازل فرمانی ہے اودا اندازہ کی لایا جا سکتا ہے. اس لیے تو رب تعالی دی رحمت میری آقا نے فقط سمجھانے واسطے 100 رحمتاں دا ذکر کیتا, لیکن رب تعالی دی رحمت نو گنیا نہیں جا سکتا. اور جدوں بندہ اپنے آقا اپنے رب دے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے, اور سنو دسے پاکے دی مسلم شریف دے دسے پاکے میرے آقا نے شاہ فرمایا صحابہ موجود سن, میرے آقا نے مثال دیتی ایک بندہ صحرا دے اندر ہے اور صحرا دے اندر ہویا اس طرح اس دا اونٹ گم گیا. صحرا دے میدان دے اندر اونٹ گم گیا, سواری گم گئی. اور صحرا دے میدان دے اگر اونٹ گم جائے سواری گم جائے نا تے بندے دی موت. کیوں؟ کیونکہ اس دا ذات راہ اس سواری دے اتے پینے واسطے پانی صحرا دے اندر پانی نہیں ہوندا, کھانا نہیں ہوندا. اس دا اونٹ گم گیا, اگر صحرا دے اندر اس دی سواری گم گئی پھر اس دی موت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صحرا دے اندر سفر کر رہا ہے, صحرا دے اندر سواری اس دی گم گئی, اس دی آنکھ لگی سواری اس دی گم گئی. جدو او دی آنکھ کھلی بیدار ہویا انہیں دیکھا سواری گم گئی اور او دا ذات راہ بھی اس سواری تے سی, او دے واسطے کھانے واسطے سامان بھی اس سواری تے سی, پینے واسطے پانی بھی اس سامان تے سی, سب کچھ اس دا اس سواری دے اوتے سی. فرمایا او جدو دی آنکھ کھلی اس نے کہا سواری گم ہو گئی اور صحرا دے اندر سواری ملنا بھی بڑا مشکل ہے. اونٹ ہوئے تے او بالکل نہیں ملتا. اونٹ نو صحرا دا جہاز کیا جاتا ہے, یعنی اتنی سپیڈ نال اونٹ چلتا ہے. ہن وہ بندہ اسی جگہ تے بیٹھ گیا اور اپنی موت دا انتظار کرنا شروع کر دیتا. کس وقت موت آئے گی, بھوک اور پیاس دے نال میں مر جاؤں گا, کیونکہ وہ موت دے انتظار دے اندر پھر اس دی آنکھ لگ گئی. میں جدو اس دی آنکھ کھلی اور اس نے کی دیکھا کہ جڑی سواری او دی گمی سی او ذات راہ اس سواری اتے سی. فرمایا او دا گمیا اونٹ او دے کول آ گیا. آقا نے ارشاد فرمایا اس دی خوشی دا اندازہ لگاؤ کہ جس دا گمیا اونٹ صحرا دے اندر واپس آ گیا. آقا نے فرمایا او دا گمیا اونٹ نہیں واپس آیا, اس نو زندگی مل گئی. او دا اونٹ نہیں اس نو ملیا, اونوں والدین مل گئے, اونوں اونٹ نہیں ملیا, اور یارا دوستاں دی محبت مل گئی, اونوں اونٹ نہیں ملیا, اونوں بہنا بھائیاں دی پیار اور محبت مل گیا, اور اونٹ نہیں ملیا, اونوں زندگی لگ گئی, اونوں حیات لگ گئی. فرمایا اور اونٹ نہیں ملیا, اور اپنی زندگی مل گئی, اور اتنا خوش ہویا. حدیث کے الفاظ نے میرے آقا نے فرمایا اتنا خوش ہویا, اتنا خوش ہویا, انہیں رب نے حضور ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک. انہیں کہنا تھے ایسی کہ مولا میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے. فرمایا اتنا خوش ہو گیا سواری دے ملنے دی خوشی دے نال, اتنا خوش ہو گیا انہیں بولیا اللہم انت عبدی وانا ربک, مولا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہاں. غلطی دے نال میرے آقا نے فرمایا اخطا من شدت الفرح, اور دی خوشی دا اتنا جہاں اندازہ نہ لگایا جا سکا, اور دا ذہن اس طرف ٹوڑ گیا. انہیں کہنا سی مولا تو میرا رب میں تیرا بندہ. خوشی دے نال اس نے کہہ دیتا مولا تو میرا بندہ میں تیرا رب ہاں. فرمایا صحابہ کتنی کو اس بندے نو خوشی ہوئی ہوگی جنوں زندگی مل گئی, جنوں اونٹ مل گیا. میرے آقا نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبتی عبدہ حین یتوب الیہ. آقا نے فرمایا اللہ رب العزت جدو اللہ دے حضور کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, فرمایا جنہ اس سواری میں والا بندہ خوش ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ دے حضور توبہ کرے اللہ رب العزت اس بندے نالوں زیادہ خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ بندہ جس کو زندگی مل گئی, جس کو اونٹ مل گیا, اور خوشی کا اندازہ اے دے کہ اپنے رب نو کہہ رہے مولا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہاں. میں اپنی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن جدو بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے نا, فرمایا اس بندے نالوں زیادہ میرا رب خوش ہویا کرتا ہے. حدیث دے الفاظ نے جدو
بندہ اپنے رب دے حضور توبہ کردا نا، رب فرشتیاں دے اندر فخر فرماندا ہے اپنی شان دے لائق۔ رب فرماندا ہے فرشتوں تسی کہندے سی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ خالق کائنات فرماندا ہے فرشتوں تسی تے کہندے سی انسان نہ بنا دنیا تے فساد کرے گا، دنیا تے خون ریزیاں کرے گا، ایک خون بہائے گا۔ میں فرشتوں اس ٹائم میں کہہ رہی سی انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، فرمایا تکو تے صحیح تسی کہندے سی انسان دنیا تے آ کے فساد کرے گا، اے ویکھ لے اج سجدے دے اندر فساد نہیں کر رہا بلکہ میں نے یاد کر رہا۔ اللہ اکبر، خالق کائنات نے اتنی رحمتہ نازل فرمایا جس کا اندازہ نہیں۔ اور سنو میرے آقا دا فرمان، میرے آقا نے شاہ فرمایا ابن ماجہ نے جسے پاک ہے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس ذباب۔ میرے آقا نے شاہ فرمایا اگر کوئی بندہ خوف خدا نہیں ہو جائے تو، اگر کوئی بندہ رب تعالیٰ کی خشیت من خشیت اللہ، اللہ کے حضور ڈر کے اپنی اکھا وچوں ایک آنسو، اور میرے آقا نے اس آنسو دی مقدار کو بیان کیتا میں وان کان مثل رأس الذباب، فرمایا اگر اس دا ایک آنسو مکھی دے سر دے برابر، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، مکھی دے سر دے برابر اس دا آنسو خوف الہی دی وجہ تو او دی اکھ وچوں نکلیا، ثم يصيب شيئا من حق وجهه، میرے آقا نے شاہ فرمایا اور او آنسو اودا او دے چہرے تے آ گیا۔ اور توجہ کریا جے فقط مکھی دے سر دے برابر خوف الہی دے نال خشیت الہی دے نال اگر کسی بندے دا آنسو نکل کے او دے چہرے تے آ گیا الا حرمہ اللہ علی النار، فرمایا اس ایک آنسو دا صدقہ اللہ رب العزت جہنم دی آگ اس بندے تے حرام فرما دے گا۔ رب تعالیٰ نے اتنی رحمتہ کہ کوئی ایک آنسو اگر کوئی بندہ رب تعالیٰ دی خشیت نال اور او بھی مکھی دے سر دے برابر ہوئے، اللہ رب العزت اس کو جدوں خالق کائنات نے شیطان مردود ہویا نا، فرمایا شیطان نو کہ آدم نو سجدہ کر، اور شیطان متکبر ہو گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، متکبر ہو گیا اور اس نے انکار کر دیتا، انہیں کہ میں کیوں سجدہ کرا، میں آگ دا بنیا وا، اے مٹی دا بنیا، میں اس کو افضل ہاں، میں اس کو سجدہ کیوں کرا؟ جدو اے فرشتے نے سجدہ کیتا اور متکبر ہو کے شیطان نے جدو سجدہ نہ کیتا تو شیطان مردود ہو گیا، تو میرے رب نے فرمایا شیطان دفع ہو جا، نکل جا، اور نے کہا مولا میں چھوٹ دے قیامت تک، خالق کائنات نے شاہ فرمایا چھوٹے تینو، اور وہ شیطان کی کہنے لگا کہنا وا عزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، مولا میں قیامت تک چھوٹ دے تیرے جڑے بندے آن گے نا، جنی دیر تک انہاں دے جسمہ دے اندر روح ہے نا، میں اتنی دیر تک تیرے بندیاں گمراہ کراں گا، جتنی دیر تک قیامت تک لوگ آندے رہیں گے انہاں دے جسمہ دے اندر روح ہوئے گی، فرمایا میں تیرے حضور انہاں جھکن نہیں دیاں گا، جتنی دیر تک انہاں دے جسم دے اندر روح ہے میں انہاں نو گمراہ کرتا رہا گا، میں انہاں تیرے حضور سربہ سجود نہیں ہوندیا گا، میں انہاں مسجد دے اندر نہیں آن دیا گا، میں تیرے حضور عبادت کرنے واسطے انہاں حاضر نہیں ہوندیا گا، مولا میں نے چھوٹ دے۔ خالق کائنات نے شاہ فرمایا قیامت تک تن ڈھیل دیتی، تو آپ جڑے میرے بندیاں نو اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر دے، جتنا انہوں نے گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر دے۔ اور توجہ فرمایا جسے خود سیگے میرے رب نے کی شاہ فرمایا جب شیطان نے دعویٰ کیتا میں قیامت تک لوگوں منع کروں گا، اور میرے رب نے شاہ فرمایا جا شیطان تن قیامت تک میں ڈھیل دیتی، اور سن قال الرب، میرے رب نے شاہ فرمایا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، فرمایا جا شیطان قیامت تک تن ڈھیل دیتی، میرے بندے نو گمراہ کر دے، قیامت تک تن ڈھیل دیتی، میرے حضور انہاں سجدہ نہ کرن دے، انہاں گناہ کرن دے، تو جناب والا لے جائے گناہ دی طرف، فرمایا سن میں نو اپنی عزت دی قسم، میں نو اپنے جلال دی قسم وعزتی وجلالی، میں نو اپنی عزت دی قسم، میں نو اپنے جلال دی قسم لا ازالو اغفر لهم مستغفرونی، فرمایا قیامت تک تو نہ گمراہ کرتا رہے گا، تے قیامت تک جیڑا بندہ جنی واری میرے حضور توبہ کرے گا میں اونی واری ہوتی مغفرت کر دے آگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، سنو مزہ آیا کر سنو بابا عزتی و جلالی،
خالق کائنات نے فرمایا میں نے اپنی عزت کی قسم، میں نے اپنے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم استغفرونی. خالق کائنات نے فرمایا جدو کوئی بندہ میرے حضور آئے گا نا، توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ رد نہیں کرا گا، میں اس کی مغفرت کر دیا گا. اس وجہ تو جدو بندہ گناہ کرتا ہے نا، دل کے اندر خیال آتا ہے دوسری مرتبہ جدو گناہ ہو رہے نا، پتہ کہنا یار ایک بار توبہ کیتی سی تے ہن دوبارہ توبہ کس منہ دے نال کرے گا. اسے چکنا اے شیطانی وسوسہ ہے. ایک مرتبہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو. جتنی دفعہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو. اور حدیث کے اندر میں حدیث تو سنائی کہ خالق کائنات اپنی فرشتے کے اندر فخر فرماتے اپنی شان دے لائی کہ بندہ میری گناہ کر کے میرے کو ہی توبہ کر رہا ہے. فرمایا جتنی دفعہ بھی تو تے کو اگر گناہ ہو جائے اپنے رب کے حضور توبہ کرو. رب فرماتا اگر تر گناہ دی عادت ہو گئی ہے نا تے میری رحمت بھی یہی ہے، جتنی باری بندہ توبہ کرے گا میں اس کی مغفرت فرما رہا ہوں. میری تے رحمت ہے وی. جدوں خالق کائنات نے قلم نو کم فرمایا سب تو پہلے قلم نو پیدا کیتا گیا سرکار دے نور تو بعد. اس دے اندر بھی حدیث دی تفسیر ہے لیکن اس دے اندر نہیں جاواں گا. خالق کائنات نے کن فرمایا قلم بن گئی. خالق کائنات نے قلم نو کم فرمایا. مواعظ نعمیہ کے اندر مفتی احمد یار خان نعمیہ علیہ رحمہ لکھ رہے رب تعالیٰ نے قلم نو کم فرمایا قلم بن گئی. خالق کائنات نے شافنا قلم لکھ. مولا کی لکھا؟ فرمایا لکھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی امت دے احوال لکھ، انہاں دے اصول و قوانین لکھ. مولا کی لکھا؟ میں لکھ لکھنا تو اے وے جڑے نیکوکار نے جنت دے اندر جان گے، جڑے بدکار نے جہنم دے اندر جان گے. قلم نے لکھ دیتا. موسیٰ کلیم اللہ دی امت دی اس اصول نے لکھ دیتا. قلم رک گئی. خالق کائنات نے فرمایا عیسیٰ دی امت دے احوال لکھ. مولا کی لکھا؟ اور جڑے گناہگار نے جہنم دے اندر جان گے، جڑے نیکوکار نے جنت دے اندر جان گے. قلم نے لکھ دیتا. خالق کائنات نے فرمایا اے قلم حضرت شعیب علیہ السلام دی امت اصول و قوانین لکھ. مولا کی لکھا؟ فرمایا لکھ جڑے گناہگار نے جہنم دے اندر جان گے، جڑے نیکوکار نے جنت دے اندر جان گے. قلم لکھ دی گئی. جس نبی دا ذکر آیا قلم لکھ دی گئی. فرمایا حضرت عیسیٰ دے دور تے احوال لکھ. گناہگار جہنم جان گے، نیکوکار جنت دے اندر جان گے. حضرت عیسیٰ دا لکھ، حضرت شعیب دا لکھ، حضرت زکریا دا لکھ. سارے انبیاء دی واری قلم لکھ دی گئی، لکھ دی گئی، لکھ دی گئی، لکھ دی گئی. جدو واری آئی نا میرے تے تواڈی آقا دی، جدو محبوب خدا دی واری آئی نا تے قلم نے پوچھا کوئی نہ لکھن لگی. خالق کائنات نے فرمایا قلم 1,46,000 کم و بیش انبیاء دی باری پوچھتی رہی مولا لکھا کی؟ تو میں کیا لکھ جڑا گناہگار نے جہنم دے اندر جان گے، جڑے نیکوکار نے جنت دے اندر جان گے. قلم ہن نہیں پوچھیا. مولا تو 1,46,000 کم و بیش مرتبہ ایک لکھایا نیکوکار جنت دے اندر جان گے، گناہگار بدکار جہنم دے اندر جان گے. مولا میں تے کیا ہن بھی یہی لکھنا ہے. میں تے تو لکھنا شروع کیتا. خالق کائنات نے فرمایا پہلے انبیاء دی گل سی، ہن میرے محبوب دی واری آ گئی. میں ہن میرے محبوب دی واری. ہن قانون بدل، اصول بدل، تحریر بدل. مولا ہن کی لکھا؟ فرمایا پہلے انبیاء دے قوانین اور اصول و ضوابط امت دے لکھے کہ گناہگار جہنم دے اندر جان گے، نیکوکار جنت دے اندر جان گے. فرمایا ہن میرے محبوب دی واری. قانون بدلنا پڑے گا، اصول بدلنا پڑے گا، تحریر بدلنی پڑے گی. مولا کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت مسلمۃ ورب غفور. فرمایا ہن قانون بدل اور لکھ امت بڑی گناہگار ہے، رب بخشن ہار ہے. میں ہن قانون بدل، ہن اصول بدل. اور اصول اے لکھنا ہے امت مذنبۃ کہ امت بڑی گناہگار ہے، ورب غفور رب تعالیٰ بخشنا ہے. یعنی اس امت دی باری رب نے حکم قلم نے جدو فرمایا نا، فرمایا کہ اس امت نے جدو بھی توبہ کرنی ہے نا خالق کائنات نے توبہ نو قبول فرمایا. اس وجہ تو اپنے رب دی حضور توبہ. اور قرآن کہنا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جڑا اللہ دی حضور توبہ نہیں نہ کرتا، قرآن کہنا ہے ظالم بننا ہے، اس نے اپنی جان تے ظلم کیتا. اس وجہ تو اگر کوئی نیک ہے انہوں بھی حکم ہے، ایمان والے حکم ہے توبہ کر. گناہگار توبہ کرے گا مغفرت ہو جائے گی.
اگر نیکوکار توبہ کرے گا اوندا اپنے رب دے حضور قرب بڑھ جائے گا اور اودے روح نو مزید پاکیزگی ملے گی. اس لیے تو جتنا ہو سکے اپنے رب دے حضور توبہ کرو. اے مہینہ بھی توبہ والا, اگلا مہینہ رمضان المبارک بھی توبہ والا ہے. اللہ رب العزت اپنے حضور سانو توبہ دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.